حضرت سے گزارش ہے کہ ہم پہلے بھی کہے کمیٹی کی طرف سے کہ ہم لوگوں نے یہ جو طے کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کہ اب گفتگو شخصیت اور کتاب پر آ گئی ہے. بہت بہتر اس میں سمجھ کے آپ کا اشارہ. اب آپ کتاب پر ہی وقت نہ دیں, مجھ سے وقت دیں آپ. میں کتاب پر اور شخصیات پر آتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کا بھی ذہن صاف ہوگا, کتابوں کو بھی آپ دیکھیں گے. حضرت ایک بات اور کہنا چاہیں گے, چونکہ ابھی ہم لوگ ایک اس میں اٹکے ہوئے ہیں کہ دل پر بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی نیت محمدی پر کچھ فرق پڑے, کچھ فرق نہ آئے گا. تو کیا فرق آئے گا یا نہ؟ کسی کو تو میں سمجھا رہا ہوں کتاب پر. اب میں آ رہا ہوں نا انشاءاللہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے یا کسی کی سمجھ میں نہ آئے. سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا جگہ نہ چھوڑیں. سامعین حضرات سے گزارش ہے, آپ میں کتاب پر آ رہا ہوں اور کمیٹی کے سامعین حضرات سے گزارش ہے وہ اپنا جگہ نہ چھوڑیں, نہیں تو محکمہ اور فلنٹیئر آپ کو سختی سے پیش آئے گا. سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا جگہ نہ چھوڑے ورنہ فلنٹیئر اور محکمہ آپ سے سختی سے پیش آئے گا. آپ سے گزارش کر رہے ہیں اور وہاں کی طرف سے بھی کمیٹی کی طرف سے بھی اور پرشاسن اور سماجنا کی طرف سے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے رکھا گیا ہے اور آپ اتنے دور دور سے چل کے آئے ہیں, بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں, اتنے پریشانی حالت میں ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے. ہم لوگ احساس مند ہیں کہ اور 3:15 تک یہ پروگرام چلے گا. 3:15 کے بعد تک انشاءاللہ پروگرام وہ آج کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا. پھر کل 9 بجے سے پروگرام شروع ہوگا. تو اس لیے اور مشکل سے 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ 3:15 تک ہم لوگ سب آج ہم لوگ کے ساتھ وقت دیں. بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنے دیر سے آپ لوگ ہم لوگ کے ساتھ ہیں اور 3:15 بجے آج کا پروگرام ختم ہو جائے گا. پھر کل 9 بجے سے شروع ہوگا. یہ سبھی سے گزارش ہے کہ پھر اسی طرح جو خاموشی سے آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام شروع سے چل رہا ہے اور 20 ہفتے کی بات ہے. تو سب کو کھلے منچوں سے سب کی گفتگو کو سب سمجھدار ہیں, سب جانتے ہیں. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے جگہ پر بیٹھ جائیں اور 3:15 تک آج کے لیے موقع دیں اور انشاءاللہ پھر کل 9 بجے سے پھر آپ لوگوں کی ملاقات ہم لوگ اسی اسٹیج کے سامنے ہو. والنٹیئر سے گزارش ہے کہ لوگوں کو صحیح سے بیٹھائیں, ان کو جگہ دیں. دوستوں اور بزرگوں, اب میں کتاب پر آ رہا ہوں, شخصیات پر آ رہا ہوں. اب تک میں نے کمیٹی کی طرف سے اس اجازت کو حاصل نہیں کیا تھا. الحمدللہ تعالی کمیٹی نے اب یہ اجازت دے دی ہے کہ آپ کی کتاب پر آ جائیے, شخصیات پر آ جائیے. تو اب میری جو تقریر ہوگی وہ کتاب اور شخصیات سے متعلق ہوگی اور آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ توجہ سے سنیں گے, انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. اور کمیٹی کے حضرات سے کہوں گا اور حکم لوگوں سے کہوں گا کہ وہ بھی کتاب ہاتھ میں لے لیں اور حوالوں کو ملائے, باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ اور امت کے علماء کی تصریح کی روشنی میں ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور سارے نبیوں کی اصل ہے, سارے نبیوں کی نبوت بالعرض ہے, فیض ہے اور صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
یہ دونوں معنی صحیح ہے اور دونوں پر ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارے فریق مخالف کا صرف ایک پر عقیدہ ہے اور دوسرے پر عقیدہ نہیں ہے۔ اس فرق کو کمیٹی والے بھی سمجھیں۔ اب دو معنی جب ہو گئے اور دونوں اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، تو دونوں معنی کے لحاظ سے الگ الگ تشریح مولانا قاسم نانوتوی نے اس کتاب میں کی ہے، اور دونوں معنی کے الگ الگ تشریح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مغالطہ دینے میں مولانا مطیع الرحمان صاحب ابھی تک کامیاب ہو رہے ہیں، اور کمیٹی کے اور آپ حضرات کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، اور وہ یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے ایک جگہ اگر اقرار بھی کر لیا آخری نبی ہونے کا، تو دو جگہ تو انہوں نے لکھ دیا کہ فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائی، یہ آپ کی سمجھ ہے اور کمال ہے آپ کی سمجھ کا۔ پھر خلق مبحث کیا آپ نے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے دو معنی کے لے کر الگ الگ دونوں معنی کے لحاظ سے بات کی ہے۔ پہلے دیکھیے، جو عبارت مولانا مطیع الرحمان صاحب نے اور ہمارے حکم صاحب نے پڑھی ہے، اسی عبارت کو دونوں جگہ سے دیکھ لیجیے۔ جو بالفرض والی بھی عبارت ہے، اس عبارت کو بھی سمجھیے۔ شروعات کر رہے ہیں بالفرض سے، حالانکہ یہ عبارت شروع بالفرض سے نہیں ہے۔ آپ اس عبارت کو اوپر سے دیکھیے کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کس معنی میں یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آخری نبی ہونے کے معنی میں گفتگو کر رہے ہیں یا بالذات نبی ہونے کے معنی میں گفتگو کر رہے ہیں؟ ان دونوں جگہ پر جہاں پر بالفرض کا اور اگر کا لفظ استعمال کیا ہے، مولانا قاسم نانوتوی نے اوپر میں تصریح کر دی ہے کہ یہ گفتگو ہماری چل رہی ہے نبی بالذات مان کر اور اصل نبی مان کر، اس مانا کر یہ گفتگو چل رہی ہے۔ آخری نبی مان کر گفتگو یہ نہیں چل رہی ہے۔ جب حضور کو بالذات نبی مانا جائے گا اور باقی نبیوں کو بالعرض نبی مانا جائے گا، تو یہ معنی ماننے سے اب کوئی نبی فرض کر لیا جائے بعد میں، تو اس معنی کر آخری نبی ہونے میں فرق نہیں پڑے گا، اس معنی سے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں پڑے گا، اس معنی کر نہیں۔ دیکھ لیجیے، عبارت بالکل صاف ہے، میں بنا نہیں رہا ہوں۔ جو صاحب کی عبارت دیکھ رہے ہیں وہ ملا لے عبارت مولانا نانوتوی کی۔ دیکھیے، آپ کی خاتمیت زمانی سے انکار نہ ہو سکے گا، آپ کی خاتمیت زمانی سے انکار نہ ہو سکے گا۔ جو وہاں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوات میں کچھ حجت کیجیے۔ ہاں، اگر خاتمیت زمانہ اور اوصاف ذاتی بواسطہ نبوت لیجیے۔ دیکھیے، یہاں سے بات پڑھیے، ہاں اگر خاتمیت زمانہ اوصاف ذاتی بواسطہ نبوت لیجیے، جیسا اس حجمدان نے عرض کیا، پھر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی کو افراد مقصودہ بالخلق میں سے مماثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس صورت میں جو معنی یہ بیان کر رہے ہیں خاتم النبیین کا، سارے نبیوں کی اصل و بالذات نبی ہونے، بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی، افراد مقدرہ پر بھی آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ اس معنی کا جو معنی میں بات چل رہی ہے تو فرق نہیں آئے گا، اس معنی پر خاتم مانا جائے تو فرق نہیں آئے گا، اور آخری نبی ہونے والا معنی رہیے تو فرق آئے گا۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب مہربانی کر کے گفتگو کو سمجھیے اور عبارت کو سمجھیے۔ مولانا نانوتوی کی عبارت میں تضاد نہیں ہے کہ یہاں کچھ بول دیا اور ایک جگہ کچھ بول دیا، دونوں جگہ جہاں بالفرض میں گفتگو چل رہی ہے، یہ فرض آپ کو نبوی کی ذات ماننے والے معنی میں چل رہی ہے، اور
مان لیا جائے تو خاتمیت پر اس معنی میں فرق نہیں آئے گا. یہ ایک موقع پر ہوا. اور پھر دیکھیے دوسرے موقع پر چلیے پھر فرق کو پڑھیے اوپر سے پڑھ لیجیے. دیکھیے صفحہ نمبر 13 ہے ہمارے اس نسخے میں. اندیشہ تطویل قدر ضرورت پر اکتفا کر کے عرض پر داد ہوں کہ اطلاق خاتمیت اس بات کو مقتضی ہے کہ تمام انبیاء کا سلسلے نبوت آپ پر ختم ہوتا ہے جیسے انبیاء گزشتہ کا بس بواسط نبوت میں حسب تقریر مستور یہ تقریر مستور آخری نبی ماننے والے معنی میں نہیں چل رہی ہے, اس ذات نبی ماننے والے میں چل رہی ہے تقریر مستور. اس تقریر مستور میں اس لفظ سے آپ کی طرف محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے اور آپ کا اس وقت میں کسی کی طرف محتاج ہونا اس میں انبیاء گزشتہ ہوں یا کوئی اور آپ کے نبی ہونے میں آپ کی ذات اصل ہے. آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں کیونکہ آپ کی نبوت کی ذات ہے اور دوسرے نبی انبیاء نبی ہونے میں محتاج ہیں آپ کے. تو اس معنی میں چل رہی ہے گفتگو. اور اسی معنی میں اگر اسی طرح اگر فرض کیجیے کہ آپ کے زمانے میں بھی زمین میں یا آسمان میں کوئی نبی ہو تو بھی اس وصف نبوت میں آپ ہی کا محتاج ہوگا. اتنا صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ وصف نبوت میں دوسرے انبیاء محتاج ہیں. اور مولانا مسجد پڑھا رہے ہیں, میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دوسرے نبیوں کی نبوت واسطہ کی ثبوت کے معنی میں نہیں ہے. اور یہی آپ کی بے علمی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مبارزے کا شکار ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا انکار کر بیٹھے. آپ واسطہ کی ثبوت میں دونوں ایک وقت میں موصوف کی صفت ہوتے ہیں. چابی ہاتھ میں لیا, ہاتھ میں آپ نے تالے میں چابی ڈالا, ہاتھ کو حرکت دیا تو ہاتھ اور چابی دونوں ایک ساتھ حرکت سے متصف ہوئی کہ نہیں؟ دونوں کا اکتساب ایک وقت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس معنی کر اور انبیاء حضور کے محتاج نہیں ہیں کہ اور انبیاء کی نبوت اور میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک زمانے میں نہیں ہے, ایک ساتھ موصوف نہیں ہے. میرے آقا اس وقت بھی نبی بنا دیے گئے تھے جب ابھی کسی پیغمبر کی ولادت نہیں ہوئی تھی. یہ واسطہ کی ثبوت نہیں ہے, واسطہ کی عروج ہے. اللہ کے پیغمبر اصل پیغمبر نبی ہیں اور وصف نبوت میں دوسرے لوگ محتاج ہیں آپ کے. حضور کو اس زمانے نبی کے جب کوئی نبی نہیں آیا تھا اور جب کوئی آ بھی جائے گا تب بھی آپ کی اصل نبوت ہونے سے آپ پر کوئی فرق نہیں آیا. اتنی صاف اور واضح بات کو آپ سمجھ نہیں پاتے اور مولانا نانوتوی پر الزام رکھتے ہیں. یہ دونوں بات جو بالفرض کہی گئی ہے وہ ختم نبوت کا معنی آپ کی ذات موصوف کی ذات مان کر وہاں پر فرض کیا گیا ہے. آخری نبی مان کر اس معنی میں فرض کیا ہی نہیں گیا ہے. اور پھر کمال دے کہ بکفتا چراغدار مولانا قاسمی پر بار مولانا نانوتوی پر بہت لگائی جا رہی ہے کہ انہوں نے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا ہے. میں درخواست کروں گا حکم لوگوں سے بھی اور مولانا مطیع الرحمان صاحب سے بھی کہ جہاں پر حضور کے آخری نبی کا انکار کر دیا ہے مولانا نانوتوی نے, تحذیر الناس میں ذرا سب کو عبارت پڑھ کر کے نشان لگا دیا. مولانا نانوتوی نے پوری کتاب میں آخری نبی ہونے کے معنی کا انکار نہیں کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ اس معنی کا تو ہم نبی آخری مانتے ہی ہیں حضور کو, اتنا سا معنی تو عوام بھی جانتے ہیں. ہم اس معنی کے ساتھ ساتھ حضور کا آخری نبی ہونا اس معنی بھی میں مانتے ہیں کہ آپ پر کمال نبوت کا خاتمہ ہے اور آپ نبوت میں اصل ہیں. دیکھیے مولانا قاسم نانوتوی نے کتنی صراحت کر دی ہے. صفحہ نمبر 13 پڑھ لیجیے. صفحہ نمبر 13 پر بالفرض پر حاشیہ مولانا نانوتوی نے لگایا ہے. پڑھیے حاشیے کو. اگر بالفرض آپ کے زمانے میں
یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا. کیوں فرق نہ آئے گا؟ کیونکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فقط اس معنی کر نہیں، فقط اس معنی کر نہیں، یہ انکار ہے کہ اقرار ہے؟ اس معنی کر تو ہے ہی، لیکن فقط اس معنی کر نہیں. تو عوام نے جو معنی سمجھ رکھا ہے، مولانا نانوتوی اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ معنی تو ہے ہی، لیکن یہ معنی صرف کم علم لوگ جانتے ہیں. علم والے جانتے ہیں کہ اس سے بھی ایک اعلیٰ اور اونچا معنی اور اس سے بھی زیادہ شان والا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معنی خاتم کا ایک اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ فقط اس معنی کر نہیں کہ آپ سب سے پچھلے زمانے کے نبی ہیں جیسا کہ عوام کا خیال ہے، بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہیں ویسے ہی آپ خاتم ذاتی اور خاتم رتبی نبی تھے. یعنی جس قدر کمالات اور مراتب نبوت ہے وہ سب آپ کی ذات سفودہ صفات پر ختم ہے. زمانے نبوت بھی آپ پر ختم ہے، مکان نبوت بھی آپ پر ختم ہے، اور مراتب نبوت بھی آپ پر ختم ہے. زمانے نبوت بھی آپ پر ختم ہے. یہ مولانا نانوتوی ہی لکھ رہے ہیں، کوئی اور لکھ رہا ہے؟ تو آخری نبی مانا ہے مولانا نے، کہیں انکار نہیں کیا ہے. اور مولوی صاحب دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ تو لکھ رہے ہیں کہ یہ مانا عوام. تو انہوں نے یہ کیا کہا ہے کہ یہ مانا جو عوام سمجھتے ہیں غلط ہے، اس کی تکلیف کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مانا عوام بھی سمجھتے ہیں اور ایک مانا اس سے بھی اعلیٰ اور ہے، یہ تو اپنی جگہ صحیح ہے ہی ہے، یہ بھی مانا ہے. تو یہ عوام پر اور اہل فہم پر جو ایک اور اعلیٰ درجے کا مانا روشن ہے، یہ ماننا اس کا انکار کیسے ہو گیا؟ انکار کا کون سا لفظ ہے؟ مولانا نے کمال کر دیا. ایک تو خلط مبحث کر دیا. یہاں پر دل فرض کا معنی چل رہا ہے، وہ نبوت ذاتی کے معنی میں چل رہا ہے، اس کو نبوت زمانی میں لے گئے تشریح کر، اور اسی طرح سے تضاد دکھا دیا. ایک مصنف کی دو عبارت میں تضاد پیدا کرنا، زبردستی تضاد پیدا کرنا، جب دونوں عبارت کے صحیح معنی اور صحیح محمل اور پوری تصریح کے ساتھ موجود ہے، پھر میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ عالم کا کام ہے یا جان بوجھ کر فریب دینے کا کام ہے. مولانا مطیع الرحمان صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اس تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی کا وہ لفظ دکھائیں جس میں عوام والے معنی کو اور آخری نبی ہونے والے معنی کو انہوں نے انکار کیا ہو، الغت کیا ہو. وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اس سے اعلیٰ، اس سے اونچے عقل سے سوچا جائے، اس سے بڑھ معنی لیا جائے تو وہ بھی معنی یہاں بن جاتا ہے. اور اسی معنی میں بالفرض کیا ہے انہوں نے، اس میں نہیں کیا ہے. بالفرض یہاں ہے، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، ارحان مدینے کھمبا روڑا. عبارتوں کو سمجھنا اور ایک مصنف کے دو جملوں میں ٹکراؤ پیدا کرنا اور معنی اس میں اپنی طرف سے گھسیڑنا اور خلق مبحث کرنا، اور کسے کہا جاتا ہے؟ اس دھاندلی کو علم والے بھی سمجھیں گے. اور اگر عبارت کے اوپر کے حصے پر نگاہ ڈالیں گے آپ تو وہاں آپ کو فوراً پتہ لگے گا کہ مولانا نانوتوی جو بالفرض والی بات کر رہے ہیں وہ نبوت زمانی والے معنی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نبوت بالذات، نبی بالوصف بالذات میں کر رہے ہیں. جو معنی انہوں نے لکھے ہیں، اور یہ معنی مولانا نانوتوی نے نہیں لکھے ہیں بلکہ آپ کے یہاں بھی یہ معنی موجود ہے. اب میں آ رہا ہوں آپ کے گھر میں، ذرا ہوش سنبھال لیجیے گا. مولانا نانوتوی کو چڑے پکڑنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے والد صاحب بھی اس میں بیچارے گرفتار ہیں. شخصیتوں میں آئیے، اگر اس طرح کافر بنایا جائے تو کیسے کیسے لوگ کافر بن جائیں گے اور کیسے کیسے لوگوں پر فتوا لگے گا. یہ دیکھیے یہ کتاب ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرہ. اس کتاب کے مصنف ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے والد محترم حضرت حجت الخلق، بقیت الصدر، افضل العفاضل، امثل الاماثل، اعلم العلماء، اکمل الفضلاء، حضرت مولانا مولوی محمد نقی علی خان صاحب محقق بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، والد محترم
امام اہل سنت مجدد ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ فاضل بریلوی. یہ دیکھ لیجیے آپ کے گھر کی کتاب ہے اور اردو میں ہے اور حکم لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں, اطمینان کر لیں اور حوالہ ملا لیں. اور دوسری کتاب اور بھی ہے سرور القلوب, یہ بھی اعلیٰ حضرت کے والد کی لکھی ہوئی ہے. خان صاحب کے فتوے سے ان کے والد صاحب کافر اور اعلیٰ حضرت کافر کے بیٹے. یہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے فتوا لگانے کی, یہ مفتی مطیع الرحمان صاحب کے فتوے کی سب برکت ہے. کافر بنانے کا شوق ہے. یہ دیکھیے دوسری کتاب سرور القلوب فی ذکر المحبوب, یہ بھی مولانا نقی علی خان صاحب کی تصنیف ہے. ان دو کتابوں کے حوالے سے دیکھیے کہ اس معنی کو جو مولانا نانوتوی نے لکھا ہے ان کے والد صاحب نے بھی لکھا ہے اور اس معنی کو صحیح مانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے آ جانے پر بھی حضور کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق اس معنی کا نہیں پڑتا. وہ آخری نبی اپنی جگہ اس معنی پر رہیں گے, کیونکہ آخری نبی ہونا اس معنی کا ہے کہ سارے نبیوں کا کمال آپ کے اوپر ختم ہے اور آپ اصل ہیں نبوت میں. تو جب آپ اصل ہیں اور سب کے کمالات آپ میں ہیں تو کوئی بعد میں ہو, بیچ میں ہو, آخر میں ہو, اس معنی کر آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو فرق اس معنی میں نہیں پڑتا. مولوی صاحب پیچھے لے جا رہے ہیں اس معنی کمال حاصل ہے صاحب, فنکار لوگ ہیں. سن لیجیے عبارت, دونوں کتاب کی عبارت سن لیجیے. یہ سرور القلوب ہے, دیکھیے صفحہ نمبر 155, دیکھیے صفحہ نمبر 55 اور قرآن کی آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں بہر تقدیر. اس آیت سے یہ بات ثابت بخوبی, اس آیت سے یہ بات بخوبی ثابت کہ آپ منصب نبوت میں اصل اصول ہیں. آپ منصب نبوت میں اصل اصول ہے. آپ خود صاحب کا کمال دیکھیے کہ اصل کی ضد نکالی کیا نہ, یعنی مولانا صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ حضور اصلی نبی اور باقی نبی نقلی ہے. تو آپ کے خان صاحب کے کہنے کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ ان کے نزدیک بھی حضور اصلی نبی ہے اور باقی نبی لوگ. علم کا میدان ہے مولانا صاحب, سمجھ کر بولا کیجیے, سمجھ کر بولا کیجیے. تو یہ دیکھیے ہر تقدیر اس آیت سے یہ بات بخوبی ثابت کہ آپ منصب نبوت میں اصل اصول ہیں. اگر اور پیغمبر زمانہ آپ کا پاتے, آپ پر ایمان لاتے اور تصدیق و تائید آپ کی کرتے, چاہے اور پیغمبر آپ کے زمانے والے ہوں, آپ کے پہلے والے ہوں, آپ کے بعد والے ہوں, جو حضور کا زمانہ پائے گا وہ چاہے پہلے والا ہو, بعد والا ہو, ساتھ والا ہو, آپ اصل اصول ہیں. یہ تو حضور کی نبوت کے صدقے میں نبی بنے ہیں, ان کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل نبی ہیں. تو اس معنی کر آپ اصل اصول ہیں. آپ کے اس معنی کر نبی ہونے سے, ساتھ میں آنے سے, بعد میں آنے سے, پہلے آنے سے کوئی فرق اس معنی کر نہیں پڑتا. مولوی صاحب اس معنی میں گزار رہے ہیں کہ جامع کو الٹی کی جگہ استعمال کرنے کے لیے فرما رہے ہیں. یہ ضرور القلوب ہے. اب دوسری کتاب دیکھ لیجیے الکلام الاوضح, صفحہ نمبر 192. دیکھیے ہر تقدیر اس آیت سے یہ بات بخوبی ثابت ہے کہ آپ منصب نبوت میں اصل ہیں. تو اصل ہے کا مطلب کہ آپ اصل ہیں اور باقی نبی لوگ نقل ہیں. ان کی منطق سے جو اسلام میرے اوپر ڈال رہے تھے, مولانا یہاں اصل کا مقابل بالعرض ہے, اس کا مقابل نقل نہیں ہے. حضور نبی بالذات ہیں, اصل ہے نبوت میں, اور باقی انبیاء بالعرض ہیں اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں. حضور کے فیض سے ان کو نبوت ملی ہے. اس معنی کر مانا جائے آپ کو خاتم النبیین تو پھر کسی کو فرض بھی کر لیا جائے آپ کے بعد, تو اس معنی کر آخری نبی ہونے میں اور خاتم نبی ہونے میں فرق نہیں پڑتا. اور مولوی صاحب لے جا رہے ہیں وہاں کہ دیکھو آخری نبی مانا تو یہ فرق کر لینے سے کیوں نہیں فرق پڑا. ارے اس معنی کر تو فرق پڑے گا ہی میرے بھائی, لیکن مولانا نانوتوی اس معنی کر تو یہاں بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اوپر عبارت پڑھو, کئی معنی
نہیں تو مانا اوپر سے جو چل رہا ہے اس سے جوڑ کر دیکھو، یقیناً فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں صاحب کے والد بھی اس کو مانتے ہیں، آگے پھر لکھتے ہیں اگر اور پیغمبر زمانہ آپ کا پاتے، تصدیق اور تائید آپ ہی کرتے تو حضور کا زمانہ کوئی بھی نبی پالے، اس لیے حضور کے آخری نبی کا معنی بالاصل نبی کی ذات نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ بات انہوں نے بھی لکھی اور مولانا قاسم نانوتوی نے بھی لکھی، اور آخری نبی ہونا حضور کا زمانے کے لحاظ سے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، مولانا نانوتوی اس کو منکر نہیں ہے، لیکن مولانا نانوتوی کہتے ہیں یہ معنی تو عوام بھی جانتے ہیں، اتنا ہی سا معنی اس کا نہیں ہے، اس سے اعلیٰ بھی معنی ہے، اس سے اونچا بھی معنی ہے۔ اور پھر اگر آپ کو تسلی نہ ہوئی ہو تو علامہ شریعتی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب نسیم الریاض، ان سب کی تحریریں بھی آنے والی ہیں سامنے کہ انہوں نے بھی اس معنی کر حضور کے بعد نبی فرض کرنے سے اس معنی کر آپ کی خاتمیت پر فرض نہ ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ میرے بھائی جہاں تک میں سمجھتا ہوں بات اپنی کھر کر سامنے آ گئی ہے، اور مولانا نانوتوی کی دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ہیں اور سب سچ ہیں، یہ نہیں کہ 10 جگہ سچ بولے تھے 1 جگہ جھوٹ بول گئے۔ یہ مولوی مفتی الرحمان جیسے مولانا نہیں تھے وہ مولانا قاسم نانوتوی، ہوش میں رہ کر بات کیا کیجیے۔ اگر اس طرح کسی کے اوپر کیچڑ اچھالی جائے اور کسی کو کافر بنایا جائے اور خلق سے مبحث کیا جائے، گفتگو کہاں چل رہی ہے اٹھا کے کہاں لا کے جوڑ دیا اور مانا مطلب کو ختم کر کے لوگوں کا ذہن بگاڑنے لگے، اگر یہ کارروائی کی جائے تو مولانا احمد رضا خان صاحب کے والد بھی نہیں بچیں گے، جس کو وہ بھی چنتے ہیں۔ اور میں تو انشاءاللہ قدم آگے بڑھا کر جاتا ہوں، کبھی تو بات چل رہی ہے شخصیات کی، اور جب طاہر حسین آئے گا شخصیتوں پر تو پھر دکھائے گا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بھی اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں مولانا قاسم نانوتوی کو ڈھکیلنے کی زبردستی کوشش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا۔ میں اس لیے چاہتا تھا کہ ابھی بہت سی علمی باتیں اس سلسلے کی تھی وہ آگے بڑھوں، آپ ان میں پڑھتے، لیکن آپ نے بحث چھڑ دیا۔ اور میرے بھائی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اس میں تو علم ہے، آپ بالفرض کے ساتھ محال ہے، لیکن مولوی صاحب کو الملفوظ کا حوالہ میں نے دیا تھا تو ذرا الملفوظ والے شعر میں بھی تو دکھا دیتے کہ اس میں بھی بالفرض ہے اور محال ہے اور اس میں بھی چنی ہے، وہاں تو سب کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک دوسری مضمون کو فرض کر کے انہوں نے صحیح مان لیا ہے شعر کو۔ ذرا مفتی الرحمان صاحب سے اور جناب صدر لوگوں سے اور حکم لوگوں سے درخواست کروں گا کہ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ یہ جو ملفوظات حصہ دوم صفحہ 191 پر شعر ہے اس میں تو بالفرض بھی نہیں ہے، اگر بھی نہیں ہے، محال بھی نہیں ہے، اور اس شعر کو احمد رضا خان صاحب صحیح مان رہے ہیں۔ خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا ہو کے آتا یہ بندہ خدا کا۔ حضور کے بارے میں یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہ لیتے اور ارادہ ہو جاتا کہ ان کو خدا بنا دے تو یہ بندہ بن کر نہیں آتے، خدا بن کر آتے۔ تو یہ بات جو انہوں نے کہی ہے اور اس کو صحیح مانا ہے، اس میں کہاں بالفرض کا لفظ ہے اور کہاں پر محال کا لفظ ہے؟ یہاں تو وہ سب بھی لفظ نہیں ہے، تو اتنا کھلا ہوا شرک قبول کر لیا انہوں نے صرف جو کے سہارے، لفظ جو کے سہارے۔ یہ تو قضیہ شرطیہ ہے، قضیہ شرطیہ میں جب شرط مانی جائے گی صحیح تبھی مقدم کے بعد تاریخ کا نمبر آئے گا۔ اگر یہ مفروض ہے وہ بھی مفروض ہے، یہ غلط ہے وہ بھی غلط ہے، تو وہاں تو مولانا نے اتنی احتیاط کی ہے کہ اگر کا لفظ لگایا، بالفرض کا لفظ لگایا، پھر ساتھ ساتھ سیاق سبات سے معنی متعین کر دیا کہ یہ میری گفتگو چل رہی ہے خاطب بمانا وصف نبوت کی ذات حضور کی ذات میں، اور باقی انبیاء میں وصف نبوت بالعرض۔ اب مولانا مفتی الرحمان صاحب کا ایک نقطہ اور مباحثہ منطق کی تو آپ نے دھجی اڑا دی، کہنے لگے حضور بالعصل نبی ہے، بالذات نبی ہے، اور دوسرے انبیاء بالعرض نبی ہیں۔ تو جب بالعرض نبی ہے تو عرض سے سلب جائز ہوتا ہے، ماشاءاللہ
کمال ہے قابلیت کا، اکمک ہو گیا علم کا. اگر کوئی بیٹھا ہے اصول نبی مانا، اس ذات نبی مانا مولانا نعمت، اس کا مطلب کیا ہے؟ باپ جیسے اصل ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اولاد اپنے وجود میں باپ کی محتاج ہے، باپ اپنے وجود میں اولاد کا محتاج نہیں ہے. تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں کسی پیغمبر کے محتاج نہیں ہیں، لیکن دوسرے سب نبی اپنی اپنی نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں. اور کشتی میں بیٹھنے والے کو حرکت بالعرض، حرکت اس کی صفت ہے. کشتی میں بیٹھنے والا متحرک بالعرض ہے، اور کشتی متحرک بالذات ہے. تو بالعرض سے سلب کر لینے سے سلب صحیح ہوتا ہے، لیکن بالعرض سے سلب ذات کا نہیں ہوتا ہے، سلب ذاتی ہوتا ہے، عرضی نہیں ہوتا ہے. جالی سے سفینہ غیر متحرک ہے، یعنی بالذات متحرک نہیں ہے. یہاں سلب بالذات کا ہے، بالعرض کا نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جالی سے سفینہ بالعرض متحرک نہیں ہے. تو بالعرض انبیاء سے نبوت کے وصف کو سلب کرنا جائز ہی نہیں ہے. ہر نبی کی نبوت اپنے اپنے دور اپنے اپنے زمانے میں ہے. کوئی کسی نبوت کا انکار کر دے، نبوت سلب کر دے، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. وہاں بالعرض میں سلب ذات کا صحیح ہوتا ہے، عرض کا نہیں ہوتا ہے. وہ ذات کے سلب کو عرض کے سلب پر لے جا کر کے خلق میں مبحث کر رہے ہیں. اب پھر سے ایک بار پھر سے اس مسئلے کی مزید وضاحت دیکھ لیجیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مولانا احمد اللہ خان صاحب کے والد اپنی کتاب الکلام العوضہ صفحہ 202 پر بھی اور کھول کر بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں سب پیغمبر سے پہلے پیدا ہوا اور سب کے بعد خلق پر بھیجا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ میں سارے نبیوں سے پہلے پیدا ہوا. تو جب حضور سارے نبیوں سے پہلے پیدا ہوئے تو حضور کے بعد انبیاء آئے کہ نہیں آئے؟ تو باقی انبیاء جو بعد میں آئے تو بعد میں نبی آنا تو مولانا نے بالفرض کہا تھا، اور یہاں تو مان لیا کہ باقی انبیاء جو حضور کے بعد آئے، حضور سب سے پہلے پیدا کیے گئے. یہ دیکھیں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سب پیغمبروں سے پہلے پیدا ہوا اور سب کے بعد خلق پر بھیجا گیا. پیدا پہلے ہوا سب نبیوں سے، تو سارے نبی حضور کے بعد پیدا ہوئے، تو آپ کے آخری نبی ہونے پر فرق پڑ گیا. اس لیے فرق نہیں پڑا. دیکھیے کیوں نہیں پڑا؟ فائدہ شاید اس میں یہ نقطہ تھا کہ امت آپ کے اخلاق اور احوال اگلی امتوں کے دیکھ بھال کر کمالات اولین و آخرین حاصل کرے، اور جن باتوں سے اگلے لوگ ہلاک ہوئے اور ان پر عقاب ہوا بچتے رہے. یا یہ بھید تھا کہ دین آپ کا دائم و باقی نہ صرف سب شرائع و ادیان کا ہے. اگر ظہور آپ کا اور آپ اور پیغمبروں سے پہلے ہوتا، اگر ظہور آپ کا اور پیغمبروں سے پہلے ہوتا، اور پیغمبروں سے پہلے حضور کا ہوتا ظہور، تو اور پیغمبر آپ کے بعد ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو بالفرض حضور کے بعد نبی یہ بھی فرض کر کے ماننے پر کہتے ہیں حضور پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ظہور آپ کا اور پیغمبروں سے پہلے ہوتا، اسی کو مولانا نعمت نے کہا بالفرض آپ کے بعد نبی ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ بالفرض حضور پہلے نبی ہوتے اور پیغمبر بعد میں ہوتے، ان کی شریعت ظاہر نہ ہوتی اور دین ان کا رواج نہ پاتا، بلکہ در حقیقت ختم نبوت ایک کمال مستقل ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں. اس واسطے یہ کمال بھی پروردگار تقدس و تعالی نے آپ کے لیے خاص کر دیا. نبی اصل ہونا اور کمالات نبوت کا ختم ہو جانا آپ کے اوپر، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اور اس معنی کر کوئی نبی فرق بھی کر دیا جائے تو کوئی فرق آپ کے اس معنی کر آخری نبی ہونے میں فرق نہیں پڑتا. یہ بات الکلام العوضہ میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ سب حوالے حکم صاحب کو دکھا دیجئے اور مفتی مطیع الرحمان صاحب سے دکھا کر دستخط لے لیجئے کہ حوالے صحیح پائے، اور جوابات ان کے سے انشاءاللہ اگلی نشست میں حاصل کیا جائے گا. اور میری درخواست تھی
کہ ابھی گفتگو اگر کتابوں پر نہ ہوتی تو میں جو حدیث و قرآن کے علم اور موتی کی چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے لاؤں، اس پر موقع نہیں تھا، لیکن اجرت سے کام لیا آپ نے۔ بہرحال کتابوں سے بھی کچھ گفتگو ہو گئی ہے اور کچھ معلومات آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ سمجھ سے اور غور سے کام لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ کہیں کفر نہیں ہے، مولانا نانوتوی کی باتوں میں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور کوئی بات خلاف واقعہ انہوں نے اور عقیدے کے خلاف نہیں کہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اور فکر سے کام لیں گے اور موضوع مناظرہ اور شرائط مناظرہ کی پابندی کرانے کی کوشش فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، وقت کی نظافت دیکھتے ہوئے جو ضروری مسائل ہیں ان کے معنی عوام کو اور ہم لوگوں کو سمجھا دیں۔ جو کتاب آپ کے سامنے میں ہم لوگوں نے پیش کیا کمیٹی کی طرف سے، ان کا ایک صحیح میں نے تو صاف لفظوں میں سمجھا دیں۔ وہ کریں گے وہی جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر آپ اسی دل میں سوچیے کہ مجھ کو انصاف کرنے کا کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ کو پوری کوشش میں ہے، اگر الزام لگا رہے ہیں آپ تو اللہ کو ہے۔ حضرات، یہ ہماری مناظرہ کمیٹی نے ایک دو باتوں کا مطالبہ کیا، میں پہلے ان دونوں باتوں کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد جو اور بقیہ باتیں مولانا نے کہی ہے موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ پہلی بات تو ہماری مناظرہ کمیٹی نے یہ پوچھی ہے کہ مولانا طاہر صاحب نے تہذیب الناس کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ اس کے حاشیے میں مولانا نے خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ یہاں مراد حاشیہ پرکٹ کروں میں کہ حاشیہ میں یہ لکھا ہے، یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہ ہے، کیونکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم کا کس معنی کر رہے ہیں کہ آپ سب سے پچھلے زمانے کے نبی ہیں جیسا عوام کا خیال ہے، بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہیں ویسے ہی آپ خاتم ذاتی اور خاتم رتبے نبی تھے، یعنی جس قدر کمالات اور مراتب نبوت ہے وہ سب آپ کی ذات وجودہ صفات پر ختم ہے، زمانے نبوت بھی آپ پر ختم ہے، مکان نبوت بھی آپ پر ختم اور مراتب نبوت بھی آپ پر ختم ہے۔ مولانا طاہر صاحب بیابی نے یہ حاشیہ پڑھ کر آپ کو یہ سمجھانے کی اور ڈھیر دینے کی کوشش کی کہ مولانا قاسم نانوتوی جو کتاب کے مصنف ہیں انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانا، مرتبی نبی بھی مانا، زمانے کے اعتبار سے بھی خاتم، مکان کے اعتبار سے بھی خاتم اور رتبے کے اعتبار سے بھی خاتم، مکان کے اعتبار سے بھی خاتم، ہر اعتبار سے ثبوت میں پیش کیا حاشیہ کتاب، اصل کتاب نہیں، اصل کتاب میں تو انکار تھا، حاشیہ میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ تین اعتبار سے خاتم۔ مولانا یہ حاشیہ کمیٹی کے حضرات کو درج کروں گا کہ آپ کے کہنے پہ میں پڑھ رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ یہ حاشیے میں جو انہوں نے دکھایا یہ حاشیہ مولانا قاسم نانوتوی کا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ حاشیہ تو ان لوگوں نے بعد میں چڑھایا جب اعتراض کیا گیا، تو حاشیہ تو ان لوگوں کا لکھا ہوا ہے، ہمارا اعتراض تو مولانا قاسم نانوتوی پر ہے جو اصل کتاب لکھی ہے، کتاب مولانا قاسم نانوتوی کی، حاشیہ آپ پڑھا کے ان کو بچانا چاہتے ہو اس سے نہیں بچائے، حصول مولانا قاسم نانوتوی نے کیا ہے تو اس کی صفائی آپ دینے کے ساتھ نہیں، ہماری مراد یہ ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیے اسی لیے یہ مکتب فیض نسبے جامع مسجد دیوبند یوپی میں جو چھپا ہے تحذیر الناس
رسالہ، اس میں ہے احفاظات مبارکہ حجت الاسلام حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم صاحب ما توضیح المطالب باب نظر ثانی وہ تصحیح احکامات وغیرہ، یہ باب نظر ثانی اور توضیح المطالب یہ تو بعد میں لوگوں نے اس کا مطلب بیان کیا ہے، یہ مصنف کا لکھا ہوا نہیں ہے، ہمارا اعتراض اس نے کتاب لکھی ہے اس پر ہے، اور یہ جو حاشیہ اور مطلب یہ بعد کے لوگوں نے بیان کیا۔ اور حضرات ایک بات اور مناظرہ کمیٹی نے مجھ سے پوچھی تھی، ارے بھائی آپ کو خاموش کرو خدا کے لیے بیٹھ جاؤ تو جگہ ملے۔ ایک دوسری بات یہ پوچھی تھی کہ مولانا طاہر بیاضی نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی دو کتابوں کے حوالے سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ثابت کرنے کی حضرت دیکھیے، الزام لگانے سے نہیں، ہم لوگ کو جتنے سامعین ہیں ہم لوگ ہیں، اگر آپ کا الزام ہے کہ ان لوگوں نے جوڑا تو ان کا تو ثبوت آپ کو پیش کرنا پڑے گا کس نے جوڑا، صرف بول دینے سے میں تسلی وقت ہم اتنا نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے ماں توضیح المطالب باب نظر ثانی وہ تصحیح اخلاق وغیرہ، یہ توضیح المطالب جتنی کتابیں ہیں آپ دیکھیں حضرت آپ کو چاہیے، ہم کمیٹی والوں کو سمجھا دیں گے، آپ چاہیے۔ حضرت ہم نے جو سوال شاید آپ سمجھ گئے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کتاب کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ بعد میں جوڑا گیا تو وہ کس نے جوڑا، پہلے ان کو صاف کیا جائے تب بعد میں دوسری کتاب پیش کیجیے، کوئی بھی طریقے سے پہلے جس کتاب کا سوال ہوتا ہے پہلے اس مسئلے کو صاف کیا جائے، اس کے بعد دوسری کتاب پر فرض ہو۔ چلیے دھیان دیجیے، کتاب ارے بھائی آپ کو پریشان کر رہے ہیں، پھر آپ لوگوں سے بار بار گزارش کرتے ہیں ہم لوگ کہ جس طرح سے آپ لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں اور امید ہے آپ لوگوں سے اس طرح خاموشی بنائے رکھیں گے۔ تمام حضرات سے اپیل ہے، حضرات کمیٹی کے بھی حضرات کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک طرف سے آپ شروع کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے، کاغذ پہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث سننا از احفاظات مبارکہ حجت الاسلام حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم صاحب، آپ دیکھیں اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے ما توضیح المطالب، یعنی اس کے مطلب کی وضاحت کی گئی ہے، بعد نظر ثانی، یہ نظر ثانی ہوئی ہے، وہ تصحیح اخلاق جو غلطیاں تھیں اس کو درست کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کیا مطلب ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غلطی تھی اس غلطی کو بعد میں درست کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بعد نظر ثانی، نظر ثانی بھی ہوئی ہے، تو دوبارہ نظر ثانی بھی ہوئی ہے۔ حضرت وہ نہیں، آپ خلاصہ کریں کہ کتنے جوڑا اور کتنے بڑھایا، ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے والوں کو۔ آپ خلاصہ نام کریں، یہ دیکھیے وہ ان کا جواب ان کو دیں گے۔ یہ حاشیہ جس نے لکھا اس نے خود اپنا نام نہیں لکھا ہے تاکہ کہیں چھوٹے پکڑے ہو جائے۔ آپ پکڑائیں گے جیسے کسی کو، آپ ہمارے کسی کی جیب تکلیف ہو جاتی ہے، جب تک آپ پکڑتے نہیں تو کسی کو مریض سے بھی کھڑا رہے گا۔ ہاں یہ تو ہم کہیں گے کہ جیب کاٹ گئی، جیب کاٹی گئی ہے، یہ تو ہم کہیں گے جیب کاٹی گئی ہے، کون کاٹا یہ ہم نہیں بولیں گے۔ یہ دیکھیے سنیے، یہ مسئلہ ایسی ہونی چاہیے کہ بات کو ہم لوگ نہ بڑھائیں، جو اصل ہو، اگر نہیں جو انکار کرنے کی اگر بات ہے ان کا جو نہیں نبی کو نبی نہیں مانتے ہیں تو ایک مسئلہ ہے، یا تو جیسے کہ اگر مگر میں تو سارا دن ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، اگر مگر کا سوال ختم نہیں ہونے والا، اس لیے صاف لفظوں میں دونوں طریقے ہم لوگ کو سمجھائے اور چھوٹے الفاظوں میں اگر مگر میں وہ جوان جیسے کہ نہیں لیکن آپ لوگوں سے اٹھاتے ہیں لوگ یہ صاف طور پر سمجھایا۔ آپ میری بات توجہ سے سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب جیب کاٹی گئی کتنے جیب کاٹی، یہ بات کی بات نہیں ہے، یہ ہمیں اس کو سمجھ جائیے، ہم نے ایک مثال دی آپ کو، مثال اس ٹاپک کو سمجھ جائیے، آپ اپنے عبارت سے لوگوں کو سمجھائیں۔ ہاں تو ان کی جو کتاب ہے اس کتاب پر جو حاشیہ ہے
اس کو صحیح کیا گیا تو خود کتاب ہی میں سب لکھا ہوا ہے. جب کتاب ہی میں لکھا ہوا تو کس نے کیا؟ ظاہر بات ہے جو جس نے کیا اس نے اپنا نام لکھا. اس میں ناصر ہے مطلب فائد، اور اس میں ناصر ہے دوسرے نے کتب خانہ رحیمیہ دیوبند ضلع سہارنپور سے شائع کیا. یہ سب وہی کا دیکھیے ہمارے گھر کا کوئی نسخہ نہیں ہے. کتاب ان کی وفات ہم کیسے کریں گے؟ چیلنج آپ کر رہے ہیں. کتاب ہم آپ کی اگر کسی کتاب کو چیلنج کر رہے ہیں آپ ان کی کر رہے ہیں. آپ کی کتاب کو وہ چیلنج کر رہے ہیں جس نے ایک کتاب کو عقل کے بارے میں دیا ہے جو بھی دیے. نہیں تو اس میں لفظ صاف لکھا ہوا ہے نظر ثانی. وہ نہیں ہمارا کہنا کوئی اگر ثبوت اگر ہے دلیل اگر ہے تو یہی کہ نظر ثانی لکھا ہوا ہے. ایسا کہ حضرت کوئی دلیل اگر ہے تو دلیل کی روشنی میں نہیں تو کوئی کتاب ہے اس کو بات ہم بھی آ جائیں اور عوام خوب سمجھ رہی ہے. ارے سنو بھائی آپ لوگ خاموشی سے سنے. یہ کمیٹی والے حضرات سے میری گزارش ہے جو آگے آپ پھر دوسروں کو آگے سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ بولے تو بہتر ہوگا. دونوں طرف سے ایک عالم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دونوں کافی ہو رہے تھے. آپ ہٹیے والے تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نظر ثانی ہوئی ہے. تجزیہ رات میں ایک چیز کتاب کا مصنف اس میں لکھا ہوا ہے فلاں ہے. اگر حاشیے کا مصنف بھی وہی ہوتا تو اس میں لکھا ہوتا کہ مصنف ہی کا یہ حاشیہ ہے. کتاب کا مصنف نے اپنا نام دیا تو کتاب ان کی ہوئی. یہ مصنف نے اپنا نام نہیں دیا. یہ حاشیہ کا مصنف اپنا نام نہیں دیا تو کیسے مانا کہ مولانا کی ہے؟ اگر انہیں کی کتاب ہوتی تو ان کا نام ہوتا. حاشیہ اگر ان کا ہوتا حاشیہ اگر مصنف ہی کا ہوتا تو مولانا قاسم نانوتوی کا نام ہوتا. مگر حاشیہ میں مولانا قاسم نانوتوی کا نام نہیں ہے. یہ اصل ہے. یہ کتاب ان کی ہے مگر حاشیہ ان کا ہے. حاشیہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کا ہے وہ مدعی تو وہ ہے. وہ ثابت کریں کہ مولانا کا حاشیہ ہے. اس کا کیا ثبوت ہے؟ دوسری بات کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے والد کی دو کتابوں سے کہا اس میں لکھا اصل نبی ہے. ایک ہے اصل ایک ہے اصلی. باپ بیٹے کے لیے اصل ہے. بیٹا کے لیے باپ اصل ہے مگر باپ اصلی ہے نہیں. اصلی کے بالمقابل نقلی آتا اصل کے بالمقابل فرا آتا. تو بیٹا فرا ہے اور حضرت شیخ سعدی نے فرمایا تو اصل وجود آمدیہ کا خود دیگر یہاں کے موجود شدھ فرق خود اصل کے بالمقابل فرا کا استعمال کیا ہے. نقلی نہیں کہا. تو اصلی کے بالمقابل نقلی آتا ہے اصل کے بالمقابل فرا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی زبردستی کہ اعلیٰ حضرت کے والد نے بھی یہی کہا کہ فرق نہیں آئے گا. میں مولانا کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ دکھا دیں یہ لفظ اعلیٰ حضرت والد کی کتاب میں تو اس میں لکھا ہے کہ فرق نہیں. آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہو تو فرق نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب میں سے اتنا لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سارے نبیوں کے لیے اصل ہے. یہ بلا شبہ صحیح ہے. ہمارا پوری دنیا کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہے اور ساری دنیا اور یہاں تک کہ انبیاء کرام سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرا ہے. اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے تو اصل وجود آمدی الحمود دیگر حق کے وجود شدھ فرے اے اللہ کے رسول آپ ساری کائنات کی عدل ہے اور ساری آپ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب تو آپ ہی کی فرا ہے. تو اللہ کے پیارے نبی آتے ہیں دنیا فرا ہے مگر
میں تھا وہ اب تک وہ دکھا نہیں. حضرات یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب ہے الکلام الاوسط صفحہ 202. جو عبارت ہمارے کمیٹی والے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کو انڈر لائن کر دیا. میں عبارت پڑھتا ہوں, آپ سنیں. اگر ضرور آپ کا خطرات اللہ کے رسول اور پیغمبروں سے یعنی دوسرے پیغمبروں سے پہلے ہوتا, جیسے حضرت آدم سے پہلے ہوتے, حضرت موسیٰ سے پہلے ہوتے, حضرت عیسیٰ سے پہلے ہوتے, ان کی شریعت ظاہر نہ ہوتی تو حضرت آدم کی شریعت ظاہر نہیں ہوتی. اللہ کے رسول اگر اس زمانے میں ہوتے تو حضرت آدم کی شریعت ظاہر نہیں ہوتی, حضرت موسیٰ کی شریعت بھی ظاہر نہیں ہوتی, حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی ظاہر نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کے سامنے کسی کی شریعت ظاہر نہیں ہوتی. تو اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں ظاہر نہیں ہوتی, اور اس زمانے میں اللہ کے رسول تشریف لائے تو اس زمانے میں کسی کی شریعت ظاہر نہیں ہوتی. یہ جائے کہ نبی پیدا ہو جائے, ارے جو نبی پیدا ہو چکے پہلے ان کی شریعت ظاہر نہیں رہے گی تو نیا نبی کہاں سے پیدا ہو جائے گا. یہ تو اور بھی بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اگر ظہور آپ کا کیا فرق ہے؟ ہم لوگ سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ لوگ بھی سمجھیے. کہنے کا مطلب ہے حضرت کہ اگر اس میں اور اس میں اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر اس ٹاپک کو بند کیا جائے, یا اگر ہے تو پھر یہ واضح کریں اور آپ واضح کریں. لیکن آپ حضرات سنیے, یہ تہذیب پہلے آپ الکلام الاوسط کی بات سن لیجیے. اگر ظہور آپ کا اور پیغمبروں سے پہلے ہوتا, ان کی شریعت ظاہر نہ ہوتی اور دین ان کا رواج نہ پاتا. یہ جملہ ہے الکلام الاوسط. اگر ظہور آپ کا مطلب اللہ کے رسول کا ظہور سے مطلب ظاہر ہوتے اور پیغمبروں سے پہلے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ وغیرہ سے پہلے ہوتا, یعنی اگر پہلے اللہ کے نبی آتے, اگر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے زمانے میں آتے, مطلب یہ ہوا گیا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں, تو ان کی شریعت ظاہر نہ ہوتی, یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت ظاہر نہیں ہو پاتی, حضرت عیسیٰ کی شریعت ظاہر نہیں ہو پاتی, اور دین ان کا رواج نہ پاتا. حضرت موسیٰ کا دین حضرت عیسیٰ کا دین رائج نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب. اب اس کتاب کو میں سنا رہا ہوں, نہیں میں کوشش کر رہا ہوں. اب آپ سن لیجیے اس کتاب کا جو تہذیب الناس ہے مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب, اس کتاب کی عبارت کا مطلب سمجھیے. الفاظ پہلے سن لیجیے. بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی کیا مصیبت ہے بھائی, آپ لوگ سنیں. اگر خاتمیت زمانہ اور تاجر ذاتی مقصد نبوت لیجیے جیسا میں سنا ہوں پہلے نہیں
کیا نہیں وہ سمجھے کہ وہاں کیا ہے. ہاں اگر خاتمیت بتانا اوصاف ذاتی وصف نبوت لی، اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی وصف ذاتی کے اعتبار سے کہیے، وصف ذاتی کے اعتبار سے کہیے، جیسا حجتان اشیا، یعنی جیسے مولانا حافظ نانوتوی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجتان نے جو عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے، ذاتی اعتبار سے زمانی اعتبار سے نہیں. خاتمیت ذاتی بواسطے نبوت، خاتمیت ذاتی بواسطے نبوت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو قرآن کریم میں جو آپ کو خاتم رہا گیا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ صفت نبوت کے اعتبار سے خاتم رہا گیا ہے، زمانے کے اعتبار سے خاتم نہیں رہا گیا. یہ آپ کی کتاب کا مطلب یہ ہوا. میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، سن لیجیے. کیونکہ صاف الفاظ ہیں خاتمیت بمانا اوصاف ذاتی وصف نبوت لیجیے جیسا ایک بدانے عرض کیا ہے. تو یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن نے لفظ خاتم کہا ہے، خاتم النبی، وہ نبوت کے اعتبار سے ہے، زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے. نبوت ایک صفت ہے، اسی صفت کے اعتبار سے افضل کے معنی میں. پھر سوائے رسول اللہ اور کسی کو افراد مقبول بالخلق میں سے مماثل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کرتے، بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خارجی ہے، پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی. افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہو جائے. یعنی جو نبی ہو چکے صرف انہیں سے افضل نہیں، بلکہ جو نبی ہو سکتے ہیں ان سے بھی افضل. افراد مقدرہ جو نبی ہو سکتے ہیں ان سے بھی افضل. بلکہ اگر بالفرض صرف ہو سکتے ہیں والی بات نہیں، بلکہ اگر بالفرض بات زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، صرف ہو سکتے ہیں نہیں پیدا ہو، تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یہاں فرق نہیں آنے کی بات ہے، اور اعلیٰ حضرت کے بعد کی کتاب میں فرق نہ آنے کی بات نہیں ہے. ضرور خدا ہوتا ہے اس میں ہے کہ فرق نہیں آئے گا، اور اس کتاب میں فرق نہ آنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اگر جس زمانے میں بھی ہوں اس زمانے میں اور کوئی دوسرے نبی کا دین رائج نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین رائج رہے گا، انہی کی شریعت رائج رہے گی. اگر آپ پہلے ہو جاتے تو اسی زمانے میں، بعد میں آئے تو اس زمانے میں، اللہ کے نبی آنے کے بعد، اللہ کے نبی کے مبعوث ہو جانے کے بعد اب کسی نبی کی نبوت کا ٹکڑا رائج نہیں رہے گا. اعلیٰ حضرت کے والد کی عبارت کا مطلب وہ ہے، اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد بھی آج بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں آئے. تو حضرت دونوں کا فرق کیا رہ گیا؟ اس کے علاوہ ایک دوسرا جو فرق ہے اس میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہوتا کا فرق ہے. اچھا دوسرا کی معاف چاہتے کیونکہ آپ لوگ نماز کا بھی لوگ اگر آپ لوگ چاہیں نماز کے لیے تو ختم کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ چاہیں کہ نہیں بھائی اور اس کے لیے گناہگاری ہم لوگ نہیں لے سکتے. کمیٹی والا ہم لوگ کو اجازت ہے کہ فوراً ختم کر کے نماز پڑھیے. اب ہوگی آج کے بعد پھر کل صبح 9 بجے ملاقات ہوگی. تو میں نے بتا میں نے یہ اگر موضوع بنایا جائے اسی کو تو گنجائش ہے تو پھر کل اسی موضوع پر بات ہوگی، یا عوام اگر چاہے کہ نہیں اس موضوع پر نہیں پھر نمبر 2 موضوع پر بات کیا جائے تو اس پر ہو سکتی ہے. یہ کل کے لیے فیصلہ چھوڑا جاتا ہے اور تمام تو کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اسی موضوع پر ہو، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں
बढ़ाया जाए। तो हम लोग भी मिला करके सोचेंगे और तमाम हजरात से गुजारिश ऐसी है कि जितने बड़े तादाद में आप लोगों की मौजूदगी दर्ज की है, हम लोग एहसानमंद है और फिर इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आप सुकून के साथ इस प्रोग्राम को सुनेंगे और इंशाअल्लाह तब तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। और आज देश में प्रोग्राम शुरू होने के लिए मुआफी चाहता हूँ और तमाम वॉलंटियर से, हमारे कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि वो स्टेज के साथ आ जाए, वो जो चाहते हैं जी। तो इंशाअल्लाह खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आज तो हले नहीं मांगता है।